اور ماننے کا، اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اور سننے کا اور ماننے کا جذبہ نہ ہو تو اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کا مائک بند کر کے صحابہ کرام کا کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام سے ریکویسٹ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں، چاہے آپ کا حکم منشد کا ہو یا مکرہ کا ہو، مفتی ہو پوری منشد وہی مکرہ، یعنی بعض حکم تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سن کر کے کرنے کو دل چاہتا ہے، جیسے یہ کہے کہ چلو کھانا ہو رہا ہے یہ کھانا کھانا، ہر آدمی اچھا ہے سمجھنا تین دن چلو کھانا کھانے کے لیے۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی ایسے کام پر کہا جائے کہ جو کام دل پر بھاری گزر رہا ہے، دشوار گزر رہا ہے، اس کام کو بھی کریں گے جو دل نہ چاہے، جو کہ منشد نہ ہو، یعنی اس میں نشاط نہ ہو، اس کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، پھر بھی ہم کریں گے اس کام، منشد میں اور مکرہ میں ہر حال میں ہم اطاعت کریں، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ یہ صحابہ کرام سے آپ کو بیعت دی، اور وہ صحابہ کرام اسی اعتبار سے اس کام کو کرتے بھی تھے، اہتمام کے ساتھ ہی اس کام کو کرتے بھی تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، کوئی بھی راز کی بات آپ ان کو بتا دیں، کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ منافقوں کے نام آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو وہ معلوم ہے کون کون منافق ہے، اور جب کوئی جنازہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے جاؤ دیکھو اس میں حضرت حذیفہ آئے گا نہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے گے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو وہ جاتے نماز پڑھا دیتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر نہیں جاتے جب وہ امیر المومنین تھے اس وقت، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار بنایا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دشمن کے لشکر میں جاؤ، راز لے کر کے آؤ، دشمن کے لشکر میں سردی بہت زیادہ ہو رہی، کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا، کوئی بھی نہیں اٹھا، پورے لشکر میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا جانے کے لیے، پھر آپ نے ایک صحابی کا نام لیا کہ تم جاؤ، کھڑے ہو اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ مجھے سردی نہ لگے، یہ نہیں کہا کہ سردی بہت نہیں کری جا رہا، یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ مجھے سردی نہ لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، لہٰذا عبید وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں پہ سردی نہیں لگی، ان کو بہت زیادہ سردی تھی، لوگ چھٹر رہے تھے، وہ نکل گئے وہاں سے چلے گئے کافروں کے لشکر میں، اکیلے گئے، اکیلے جانا کافروں کے لشکر میں، دشمنوں کے لشکر میں، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ان لوگوں میں سے کسی کو پتہ بھی چل گیا کہ کوئی اور آدمی بھی آ گیا، اجنبی آدمی ہمارا چل گیا، ان کا جو سردار تھا اس نے کہا ہر آدمی اپنے قریب والے کا ہاتھ پکڑ لے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے میرے پاس جو ہاتھ پکڑ لیا تاکہ کوئی میرے کو یہ شک نہ کرے یہ وہی ایسا ہے، اور پھر وہاں کے راز لا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی ہوتی تھی، وہ کامیابی اس لیے ہوتی تھی کہ وہ حضرات اطاعت کا جذبہ رکھتے تھے، ہر بات مانتے تھے، چاہے دل کو اچھی لگے، پسند آئے یا نہ پسند آئے، سمجھے آپ؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جنرل، اتنے بڑے کمانڈر، فوجی، اتنی جنگیں لڑی انہوں نے، زندگی بھر جنگیں لڑی،
فرماتے تھے جب بھی میں جنگ میں جاتا تھا یہ سوچ کر جاتا تھا کہ شہید ہونا تو شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن ہر جنگ سے واپس آ جاتا تھا، جب جیت کر آتا ساری جنگیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ایسا نہ ہو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم خالد کی وجہ سے جنگ جیتے تو اللہ کی وجہ سے جنگ جیتے، تو خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، ہٹا دیا ان کے عہدے سے، جنگی سپہ سالار اب وہ نہیں رہے گی، ہم میں سے کوئی ہوتا کسی کے ساتھ 10 آدمی بھی ہوتے اور 200 کے ساتھ یہاں پہ مقابلے کے تھے کہ ہندوستان میں سب گئے اس کے ساتھ 10 آدمی بھی ہو اس کی بات کریں 10 آدمی کا انقلاب کریں گے تو خیر، تو اب میں سے کسی کے ساتھ 10 آدمی کو جب سکتے ہیں بڑے آدمی اب یہ کون معذور کرے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی اتنی فوج کے کمانڈر تھے، برسابرس تک کمانڈر رہے، اتنے کام کیے انہوں نے، کتنی جنگیں جیتی، تو اب دیکھیے آپ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو کیسا جذبہ تھا، کیسا اخلاص تھا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا، آپ کی کام کروں آپ کی عمارت مجھے لڑوں گا اللہ کی لڑوں صفائی ایسے سے کیا ہے ایسے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ قریب کے جگہ پر وہاں پر کافی لوگ حملہ کر دیا جہاں اسلامی لشکر پر ہوا اس کو قریب جہاں سے فتح کر کے آیا تھا، اب وہ خبر آئی وہاں وہ جا کے خبر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن چکے تھے، خبر آئی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایسی جگہ جو ہے چھاپا مار ہوں گے اس کے باہر حضرت خالد ہی ان کے پاس جانا پڑا ان کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ خیمے میں نہیں ہے، وہ باہر سے آ رہے گھوڑے پر بیٹھ کر کہاں سے آ رہے ہیں، مجھے بھی خبر مل گئی تھی کہ وہ وہاں پر حملہ کر دیا ہے، تو میں سوچوں کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی یہی چلا گیا اس آدمی کو لے کر کے اور اسے مقابلہ کر کے ان کو بھگا کر کے واپس آ گیا، اس سے جذبہ تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے بنایا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو مانیں، اس کو برداشت کریں، صبر سے کام لیں، اور دوسرے یہ کہ اطاعت کریں، امیر کی اطاعت جب ہوتی ہے تو پھر عمارت چلتی ہے، امیر کی اطاعت جب ہوتی ہے تو جماعت بنتی ہے، امیر کی اطاعت جب ہوتی ہے تو امت بنتی ہے، یہ آج جو ٹوٹ ہو رہی ہر گھر میں جھگڑا، کوئی چھوٹا بڑے کی بات ماننے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، شاگرد استاذ کی بات ماننے کو تیار نہیں، کوئی چھوٹا بڑے کی بات ماننے کو تیار نہیں، ہر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور جب جھگڑا ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی جماعت باقی نہیں، اس میں جھگڑا جو ہو رہا ہے اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی رائے کو سب سے آگے سمجھتا ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ان میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات، اس کے دل کی چاہتیں، اس کے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ میرے دین کے کام ہو، تو خیر سارا یہ کہ پریاس کر رہا ہے ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کوئی بڑوں کا کوئی حکم ہم کو پسند بھی نہیں آئے گا تب بھی ہم اس کو مانیں، اگر ہم اس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں بعض لوگ میرے پاس آتے ایسا ہم گھر جائیں، اب اگر میں کہوں کہ ابھی مت جاؤ کل جائیں مجھے کوئی بات نہیں کر مرضی کے خلاف ہے نا، وہ تو چاہتا ہے کہ جب اب اگر وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے کل چلے جاؤ تو اس کے مطلب بھی اس کے دل میں ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، ماننے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں ایک صاحب رہتے تھے، اس کا لپیٹ کر لا کے حضرت کے سامنے رکھ دیا، آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے، اپنے گھر جانا اجازت لینے کا طریقہ ہوتا ہے،
بستر پہلے سے باندھ کر کے لا کے میرے سامنے رکھ دیا. اجازت لینے کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اس سے اجازت لیتے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں. اگر میں اجازت دیتا تو آپ جاتے, اجازت نہیں دیتا نہیں جاتے. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. ادھر کوئی آدمی رہتا ہے بڑوں کی نگرانی میں اور اس سے وہ سیکھتا ہے کہ زندگی گزارنے کے کیا آداب ہے, کیا طریقہ ہے, تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں.